تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوزخ جو ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ جو جہنم ہے اس کے داروغے جو ہیں وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ جو اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا وہ وہی کریں گے، اس سے اور کچھ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمیں حکم ہے کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال، ان کی تربیت ایسی کرو کہ وہ سیدھے رستے پہ چلیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ آسانی پیدا کرے گا اور ان کے سیدھے رستے پہ چلنے کی وجہ سے تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر کوئی ایک ذمہ دار ہے اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اس ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اور وہ سوال کا جواب دے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی یا نہیں نبھائی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو حکمران ہے وہ اپنی رعایا کے متعلق جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ اسی طرح گھر میں بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ خامد جو ہے باپ اپنی اولاد کے متعلق، اسی طرح سے استاد جو ٹیچر ہے وہ اپنے جن کو پڑھا رہا ہے ان طالب علموں کے متعلق، وہ اللہ کے ہاں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا جواب دینے والا ہے، کیا اس نے ذمہ داری نبھائی تھی یا اس میں کوتاہی کی تھی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ہیں، جن میں ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے حقیقت میں ان کی خود سے ہی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ جنہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلا حق اولاد کی تربیت کا والدین پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جس اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ جو ٹیچرز حضرات ہیں، وہاں پہ ان کو جو ماحول ملتا ہے اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بچے کی تربیت کی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو صرف اس لیے ہی مبعوث نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں تعلیم سکھائیں، بلکہ آپ کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتاب و حکمت
دین و دانائی کی باتیں بھی بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت بھی کریں، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ تو تربیت کے حوالے سے جس طرح سے اولاد کی تعلیم ضروری ہے، اس طرح ہر ادارے پہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی تربیت بھی ساتھ کریں۔ اب تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے ایسے کمال کے پہلو ہیں تربیت کے حوالہ سے کہ ابن ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب ابن ابو محذورہ بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، اور بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اللہ کے قریب ہی میں ہوتا تھا، تو جب بیت اللہ سے آذان کی آواز آتی، بیت اللہ سے آذان کی آواز آتی تو میں حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن ویسے ہی میں اس آذان کی نقل اتارنا شروع کر دیتا۔ بچپن تھا نا، بچپن میں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ فوری طور پہ اس کو پک کرتا ہے، اسے لیتا ہے اور وہی چیز گنگنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے کوئی پراپر سمجھانے کی بجائے ہماری جو ہر عادت ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو لے رہا ہوتا ہے، اس سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سکول میں صرف ٹیچر جو ہیں وہی بچے کے استاد نہیں ہوتے، بلکہ ہر 5 6 7 سال کا جو بچہ ہے وہ سکول کے ٹیچر، میڈم، پرنسپل، وہ وہاں جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کی، اور خاکروب تک کی جو حرکتیں ہیں، اس کی جو عادات ہیں، ان کو دیکھ کے ان سے بھی کچھ نہ کچھ سبق لے رہا ہوتا ہے بچہ، کیونکہ اس کی تو عمر ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی ہوگا اس نے اسی چیز کو ہی اپنا لینا ہے۔ ابن ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیت اللہ سے جب آذان کی آواز آتی تو میں اسی طرح سے گنگنانا شروع کر دیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز کو سن لیا، اور سننے کے بعد جب آذان ختم ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے سوچا کہ آج لگتا ہے پٹائی ہو جائے گی، میں تو روزانہ ان کی آذان کی نقل اتارتا ہوں اور مذاہب سا ایک کر لیتا ہوں، آج لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پٹائی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کیا کمال انداز! آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن ابو محذورہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مجھے بلا کے تو آپ فرمانے لگے کہ تیری آذان کی آواز بڑی میں مجھے خوبصورت لگی ہے، مجھے آذان تو سناؤ۔ جب آپ آذان گنگناتے ہو تو مجھے بڑی خوبصورت آواز لگی ہے، آذان تو سناؤ۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو آذان سنانا شروع کر دی۔ جہاں جہاں پہ میری غلطی تھی آذان میں، وہاں سے آپ نے فرمایا کہ ابو محذورہ یہ یہاں پہ اس طرح سے یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کو درست کر کے اس طرح سے ادا کیا کرو، درست الفاظ یہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن ابو محذورہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سکھانا مجھے اتنا اچھا لگا، آپ کی وہ نرمی، شفقت اور محبت اتنی اچھی لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کے میں مؤذن رسول ہی بن گیا، میں ہمیشہ کے لیے اذان ہی پڑھنے والا بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرہ۔